جب حضرت حلیمہ مکے پہنچتی ہے، آپ پوچھتی ہے خادم حرم کون ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ عبد المطلب ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں اے عبد المطلب، میں اپنے قبیلے سے بچوں کو لینے کے لیے آئی ہوں، کیونکہ میرے جانور بہت لاغر تھا، اس لیے میں بہت تاخیر سے پہنچی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تمہارا پوتا ہے، میں اسے لینا چاہتی ہوں۔ عبد المطلب فرماتے ہیں ایسا بیٹا کسی نے نہیں جنا ہے، وہ عدیم المثال ہے، تم ان کی والدہ سے مل سکتی ہو۔ اب حضرت حلیمہ جو ہے حضرت آمنہ کے پاس جاتی ہے، حضرت آمنہ سے کہتی ہے کہ میں آپ کے بیٹے کو لینا چاہتی ہوں رداعت کے لیے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے نام کیا ہے، قبیلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں قبیلہ بنی سعد ہے، نام حلیمہ ہے۔ تو حضرت آمنہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ وہی عورت ہے جس کے لیے مجھے اللہ نے حکم دیا تھا۔ اب حضرت آمنہ حضرت حلیمہ کا ہاتھ پکڑتی ہیں اور اس کمرے میں لے جاتی ہیں جہاں مصطفیٰ کریم جو ہے آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ کمرے میں نور ہی نور بکھرا ہوتا ہے، نورانیت ہی نورانیت ہوتی ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے یہ اتنا نور کہاں سے آ گیا ہے؟ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے یہ میرے بیٹے کے کرنیں ہیں، ابھی تو تم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ جیسے ہی چہرہ دیکھتی ہیں حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی ہی رہ جاتی ہوں، میں حضور کو دیکھتی ہی رہ جاتی ہوں، میرے انگ انگ میں حضور کی محبت بس جاتی ہے، اور حضور کے چہرے سے جو ہے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہوتی ہے، ایک نور کی چادر تن جاتی ہے۔ میں کہتی ہوں آمنہ مجھے محمد چاہیے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو رداعت کے لیے دے دیتی ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں قبیلے سے آئی تھی، میرے قبیلے میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، پتے کھاتے تھے، میرے سینے میں دودھ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی مصطفیٰ کریم مجھے چھوتے ہیں اللہ میرے سینے میں دودھ کی نہریں اتار دیتا ہے۔ یعنی اتنا دودھ آتا ہے، میں حیران ہو جاتی ہوں۔ جیسے ہی رسول پاک دودھ نوش فرماتے ہیں، داہنی پستان سے آپ کا دودھ نوش فرماتے ہیں، تو میں الٹی جانب کرتی ہوں، مصطفیٰ کریم الٹی جانب سے نہیں پیتے۔ میں سوچتی ہوں صرف سیدھے جانب سے پیا ہے، الٹی جانب سے نہیں پی رہا۔ تو پھر مجھے یاد آتا ہے کہ ہاں اس بچے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک بھائی ہے۔ حضرت دمرہ جو حضرت حلیمہ کے بیٹے تھے، کہا اس بچے نے ابھی سے انصاف کرنا شروع کر دیا ہے کہ ایک پستان سے پیا ہے، دوسرے سے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہ اپنے بھائی کے لیے چھوڑا ہے۔ اب حضرت حلیمہ جو ہے حضرت رسول پاک کو لے کر جا رہی ہیں، حضرت عبد المطلب آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں حلیمہ کچھ چاہیے؟ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جسے مصطفیٰ مل گئے اسے اور کیا چاہیے؟ رب فضل العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، میں کیوں کہوں یہ عطا ہو وہ عطا ہو، ان کو معلوم ہے ہمیں کیا چاہیے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے۔ یعنی حضور کی پیدائش ہی آپ دیکھیں، جب حضور علیہ السلام جو ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن میں آتے ہیں، عبد المطلب کعبے کی مرمت کر رہے ہوتے ہیں، کعبے کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک کعبہ جو ہے ڈھانے لگتا ہے، ایک طرف جھکنے لگتا ہے۔ حضرت عبد المطلب حیران ہوتے ہیں کہ کعبہ مقام ابراہیم کی جانب جھک رہا ہے، جیسے ہی کعبہ جھکتا ہے تو آپ کو آواز آتی ہے عبد المطلب تیرے بیٹے کے یہاں جو بچے کی پیدائش ہو رہی ہے اس کا نام تجھے محمد رکھنا ہے، کیونکہ زمین پر اس کا نام محمد ہے، آسمانوں پر اس کا نام احمد ہے، توریت میں اس کا نام مؤید ہے، زبور میں اس کا نام ہادی ہے، اور انجیل میں ہم نے اس کا نام احمد مصطفیٰ رکھا ہے۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا۔ یعنی رسول پاک کی آمد ہوئی تو
کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ بت گرنا شروع ہو گئے۔ شیطان کو معلوم ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، شیطان کی ذریت شیطان کے پاس جمع ہو گئی، کہنے لگے ابھی ہم آسمان پہ جا رہے تھے تو ہمیں شہاب ثاقب مارے جا رہے تھے، آسمانوں سے ہمارا رستہ روک دیا گیا، تم دیکھو کیا وجہ ہے۔ اب بڑا شیطان کہتا ہے تم اس سمت جاؤ، تم اس سمت جاؤ، تم اس سمت جاؤ، تم اس سمت جاؤ، چاروں سمتوں میں بھیج دیا جاتا ہے، اور کہتا ہے دیکھو کوئی نہ کوئی دنیا میں کارنامہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں آسمانوں سے روک دیا گیا ہے، شہاب ثاقب مارے جا رہے ہیں۔ جب سب ڈھونڈتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آمنہ کے گھر کے اوپر جو ہے فرشتوں کی آمد ہو رہی ہے اور نور کی برسات ہو رہی ہے۔ اب وہ آ کر شیطان کو خبر دیتے ہیں کہ آقا آمنہ کے گھر پر کسی کی ولادت ہوئی ہے۔ تو شیطان جب یہ سنتا ہے تو اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، وہ آ گیا ہے جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے جبریل تجھے جانا ہے، 1000 ملائکہ کو لے کر جانا ہے، زمین کو مبارکباد دینی ہے، بحر و بر کو مبارکباد دینی ہے، ارض و سما کو مبارکباد دینی ہے، چرن اور پرن کو مبارکباد دینی ہے کہ نبیوں کا تاجدار آ رہا ہے۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، مصطفیٰ کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، یعنی رسول پاک کی آمد پر تمام جو ہے دنیا خوشی منا رہی تھی، سوائے ابلیس کے اور کوئی نہیں رو رہا تھا۔ حضرت عمر بن عاص کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی، میں جو ہے دائی کی خدمات انجام دے رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ نبی کی آمد ہونے والی ہے، کہ آسمان کے ستارے چھت پہ آ رہے ہیں۔ میں ڈر گئی ایسا نہ ہو کہ ستارے چھت سے ہمارے گھر میں آ جائیں۔ آپ فرماتی ہیں ستارے میرے چھت پر آ گئے ہیں کہ میں نے اچانک دیکھا پورے کمرے کے اندر نور ہی نور چھا گیا ہے، اور مجھے خبر ملی کہ مصطفیٰ کی آمد ہو گئی ہے، رسول پاک کی دنیا میں جلوہ گری ہو گئی ہے، رسول پاک دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا ایک جھنڈا مشرق میں، دوسرا مغرب پر، اور ایک کعبے کی چھت پر لگایا، اور مصطفیٰ کریم دنیا میں تشریف لے کر آ گئے ہیں۔ یعنی یہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ آپ دیکھیں نبی سے پہلے کیا تھا معاشرہ، باقاعدہ باپ کو بیٹا مارتا تھا، سوتیلی ماں کو بیٹا جا کر بازار میں بیچ دیتا تھا، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، عورت کے پیدا ہونے پر بندہ منہ بناتا تھا، بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یتیموں کا حق کھایا جاتا تھا۔ لیکن قربان جائیے میرے نبی کی آمد ہوئی، اس نبی کے صدقے، اس نبی کے واسطے، اس نبی کے طفیل رب نے سب اس چیزوں کو ختم کر دیا۔ یعنی رب نے ماں کی شان یہ رکھ دی، فرمایا لوگوں ماں کی خدمت کرو، کیونکہ رب نے اس کے پاؤں کے نیچے جنت کو بچھا دیا ہے۔ فرمایا باپ کے مقام کو سمجھو کہ جس کا باپ راضی ہوتا ہے اس سے رب راضی ہوتا ہے۔ فرمایا یتیم سے اچھا سلوک کرو، جو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے کل رب اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ بچوں کی اچھی تربیت کرو، جو بچیوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ یعنی یہ نبی آئے ہیں تو ظلمتیں ختم ہوئی ہے، نبی کی آمد ہوئی ہے تو یہ کفر و شرک ختم ہوا ہے۔ خدا کی قسم یہ نبی کا میلاد ہے جو شرک کی کاٹ کرتا ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ رب پیدا ہونے سے پاک ہے، ہم نبی کا میلاد منا کر یہ بات بتاتے ہیں کہ نبی خدا نہیں ہے بلکہ نبی کو خدا نے پیدا کیا ہے، کیونکہ خدا تو پیدا ہونے سے پاک ہے۔ رب نے اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر کیا تو خدا کی قسم مصطفیٰ کی زبان سے کیا۔ فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب فرماؤ میں رب ایک ہوں۔
یعنی رب نے اپنی ربوبیت کا اظہار بھی مصطفیٰ کریم کے ذریعے کیا، تو وہ مصطفیٰ ہمیں مل گئے ہیں جن کے لیے رب نے اس دنیا کو تخلیق کیا۔ فرمایا مجھے میری عزت کی قسم، اے محمد اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو نہ بناتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یعنی ایسا رب نے ہمیں اپنا محبوب عطا کر دیا۔ اب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ جو ہے اونٹنی پر جا رہی ہیں، کیونکہ آپ سے پہلے تو عورتیں نکل چکی تھیں، اب حلیمہ کی اونٹنی تیز چل رہی ہے۔ اب حلیمہ کی اونٹنی کی رفتار تیز ہو گئی ہے۔ اب حلیمہ کی اونٹنی اتنی اسپیڈ سے چل رہی ہے کہ ان اونٹنیوں کے پاس پہنچ جاتی ہے، ان سے آگے بڑھنے لگتی ہے۔ تو عورتیں کہتی ہے حلیمہ یہی وہی اونٹنی ہے جس پہ سوار ہو کر آئی تھی۔ حلیمہ کہتی ہے اونٹنی تو وہی ہے لیکن سوار تبدیل ہو چکا ہے، کیونکہ اب اس پر کوئی اور سوار ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹنی بھی اللہ کے حکم سے بولنے لگتی ہے کہ اے دائیو، کیا تم نہیں دیکھ رہی کہ مجھ پر جو ہے نبیوں کا سردار سوار ہے؟ پہلے اونٹنی کی رفتار پر دائیاں حیران تھی، اب جب اونٹنی کے کلام کو سنتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے۔ اب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے قبیلے میں پہنچتی ہے۔ جیسے ہی قبیلے میں آمد ہوتی ہے، مصطفیٰ کریم کے قدم پہنچتے ہیں، تو وہ قبیلہ جس کے اندر جو ہے ویرانی تھی، قحط تھا، ایک دم ہریالی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ قبیلے والوں کے دن بدل جاتے ہیں، قبیلے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تمام برکات کا منبع یہ بچہ ہے جو حلیمہ ساتھ لے کر آئی ہے۔ قبیلے والے آ کر کہتے ہیں اے حلیمہ اس بچے کا خاص خیال رکھنا ہے، یہ بچہ برکتوں والا ہے۔ اب حضرت حلیمہ اپنے گھر میں آ گئی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے حضرت حلیمہ کے دکھ ختم ہو گئے ہیں۔ حلیمہ کے گھر کے برتن جو ہے دودھ سے لبالب بھر گئے ہیں۔ آپ کے جانور جاتے ہیں تو سیر ہو کر آتے ہیں۔ محلے والے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے جانور جاتے ہیں تو انہیں جو ہے جانوروں کو گھاس نہیں ملتی ہے، حلیمہ کے جانور کہاں جاتے ہیں؟ کہتے ہیں جہاں حلیمہ کے جانور جائیں وہاں تم بھی اپنے جانور کو لے کر جاؤ۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ حلیمہ کے جانور کہاں سے کھا رہے ہیں، انہیں نہیں پتہ یہ مصطفیٰ کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ حلیمہ کے گھر کے اندر ہر وقت روشنی ہوتی ہے، ہر وقت چراغ جل رہا ہوتا ہے۔ لوگ آ کر کہتے ہیں حلیمہ تو بڑی سیٹنی بن گئی ہے، بڑی امیر ہو گئی ہے کہ رات میں بھی دیا جلا کے رکھتی ہے، رات میں بھی چراغ جلا کے رکھتی ہے، رات میں تو چراغ بند کر دیا جاتا ہے، تیرے گھر میں رات کو بھی چراغ جل رہا ہوتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے خدا کی قسم میں چراغ نہیں جلاتی، یہ تو میرے بیٹے کی برکت ہے کہ اس کی کرنوں سے گھر روشن ہو رہا ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، آپ کی چہرے کی نورانیت ہے کہ گھر روشن ہو گیا ہے۔ اب رسول پاک 2 سال کے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں امی بھائی کہاں جاتا ہے؟ تو اب حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ آپ کے صدقے اللہ نے جو ہمیں اونٹ دیے ہیں، مصطفیٰ کریم آپ کے صدقے جو اللہ نے ہمیں اونٹ دیے ہیں ان کو چڑھانے کے لیے دمرا جاتا ہے۔ تو رسول پاک کہتے ہیں میں بھی جاؤں؟ تو حضرت حلیمہ کہتی ہے نہیں، حضور فرماتے نہیں میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں گا، اس کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ حضرت حلیمہ نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دیتی ہے۔ اب رسول پاک جو ہے اونٹ چڑھانے کے لیے، بکریاں چڑھانے کے لیے دمرا کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جب آپ آتے ہیں تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ دن کے بعد پوچھتی ہے محمد کیسا لگ رہا ہے؟ حضور فرماتے ہیں لطف آ رہا ہے۔ پھر حضرت حلیمہ پوچھتی ہے دمرا سے تم بتاؤ کیسا چل رہا ہے؟ تو حضرت دمرا کہتے ہیں محمد کا معاملہ عجیب ہے۔ کہا کس طرح؟ کہا محمد جس جانب جاتے ہیں انہیں پتھر بھی سلام کر رہے ہوتے ہیں، انہیں درخت بھی سلام کر رہے ہوتے ہیں۔
ان کے آگے پتھر بھی جھک رہے ہوتے ہیں، ان کے آگے شجر بھی جھک رہے ہوتے ہیں، رسول پاک جس جانب جا رہے ہوتے ہیں جانور ان کا کہنا مان رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جانور ان سے باتیں کرتے ہیں۔ ایک دن اچانک جو ہے ایک شیر آ جاتا ہے، تمام جانوروں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، کوئی اونٹ ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی اونٹ ادھر بھاگ رہا ہے، لیکن مصطفیٰ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ وہ شیر آتا ہے، مصطفیٰ کریم کے قدموں میں لوٹتا ہے، مصطفیٰ اس کا کان پکڑتے ہیں، اس کے کان میں کچھ کہتے ہیں، شیر چلا جاتا ہے۔ جب شیر جاتا ہے تو واپس وہ اونٹ آتے ہیں، ایک اونٹ بھاگ رہا تھا، بھاگتے بھاگتے گر گیا تھا، اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ نبی کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر اپنا دکھ بتاتا ہے، مصطفیٰ کریم اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہڈی جو ٹوٹی ہوئی تھی مصطفیٰ کے ہاتھ پھیرنے سے دوبارہ جو ہے صحیح سالم ہو جاتی ہے۔